نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کیا کرتی تھی کہ ایک ہی بڑی چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹتی تھی، کیونکہ عموماً لباس جو تھے وہ سادہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی مدنی زندگی میں معاشی حالت کیا تھی، سب جانتے ہیں نا۔ معاشی طور پر مسلمان بے حد کمزور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شادی کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہنے تھے، یعنی ان کے پاس اگر شادی کے دن نئے کپڑے پہننے کو نہیں تھے تو عام حالات میں کتنے کتنے سوٹ ہوں گے ان کے پاس، اور کتنے کتنے لاکھ کے، اور کیسی کیسی کڑھائیوں والے۔ ایسی تو کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بہت ہی سمپل ڈریسز ہوتے تھے کیونکہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ جو سمپل ڈریسز ہوتے تھے اس کے اوپر ایک سنگل چادر، اس کو لپیٹ کے، اس کا گھونگھٹ کھینچ کے اپنے کام کو نکل جانا کافی تھا۔ لیکن بعد کے ادوار میں جب خوشحالی آئی اور مسلمان خواتین کے پاس لباس کی اور زینت کے سامان کی کثرت ہو گئی، تو پھر وہ ایک چادر سنبھالنے میں بڑی دقت ہوتی تھی، کیونکہ ایک چادر کو اگر آپ لے کے چل رہے ہیں اور ہوا سے چادر اگر اڑتی ہے تو سمپل ڈریس میں تو اگر کچھ کھل بھی جائے تو اندر بھی ایک سمپل ڈریس ہے، زینت کی نمائش تو نہیں ہے نا، کیونکہ قرآن میں پھر حکم زینت چھپانا ہے، اور جلباب کا مقصد بھی زینت چھپانا ہے۔ اب اگر وہ چادر کھل جاتی ہے اور اندر آپ زینت سے لدے ہوئے ہیں تو مشکل پیش آ گئی۔ تو اس کا حل کیا نکالا گیا کہ اس چادر کو سی لیا جائے۔ وہ چادر جب سی گئی تو برقع کہلائی۔ پھر اس میں جدتیں اور نئی نئی کریٹیوٹی آئی اور طرح طرح کے اس میں ڈیزائن بنے، اور بنتے بنتے کبھی وہ قمیض کی طرح سکڑ گئے، کبھی وہ قمیض اور اس میں کوئی فرق نظر نہ آیا، کبھی وہ چادر کی بجائے کوٹ لگنے لگا، یعنی اس کا حلیہ کچھ سے کچھ بنتا گیا۔ اور جو اصل مقصد تھا جلباب کے اوڑھنے کا کہ وہ جسم کے فگرز کو بھی چھپائے، وہ زیور کو بھی اندر کے چھپائے، وہ اندر کے جو خوبصورت لباس ہیں ان کو بھی چھپائے، وہ مقصد فوت ہو گیا۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں کوئی برقع نہیں اور کہیں نہیں برقع پہننے کا لکھا، وہ بالکل درست کہتے ہیں، کہیں نہیں لکھا وہ برقع پہنو، لکھا یہی ہے کہ چادر بڑی اوڑھو جو سر سے پاؤں تک کو ڈھانپ لے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ چادر اوڑھ کر ہم وہ مقصد پورا نہیں کر پاتے، تو اس لیے پھر اس کو کبھی گاؤن کا نام دیتے ہیں، کبھی ابایا کہتے ہیں، کبھی اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ ہر علاقے، ہر موسم، ہر رنگ اور ہر ذہن کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے، جو جو اسلام کو وسعت ہوئی، تو انہوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ اس حکم کو اپنی سہولت کے مطابق ڈھال لیا۔ اس سارے طریقے میں کچھ شکلیں تو اصل روح سے مطابق تھیں، لیکن کچھ صورتیں جو تھیں وہ روح سے بہت دور ہو گئیں۔ یعنی چادر کو سیدھا اوڑھنے کی بجائے اگر سی لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو کیا کیا، بیچ میں سے ایک سلائی لگائی اور اس کو بس چادر ہی کی شکل میں رہنے دیا گیا، تھوڑا بہت اس کے بازو بیچ میں سے نکال لیے، کہیں سے اس کے ربن وغیرہ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ ڈوری وغیرہ سے باندھ دیا گیا آگے سے اور کام چلا لی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ ڈوری نہیں باندھی جاتی تو بٹن لگا لیے، کچھ نے زپ لگا لی۔ یہ مختلف شکلیں تھی اپنی سہولت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپنے کی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن، مسلمان عورت کا لباس ایسا لباس ہو جو اس کی آئیڈینٹی ہو کہ یہ مسلمان عورت۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری اور کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان عورت ایسا لباس پہنے کہ وہ پہچانی جائے، اور اگر آپ ایسی چادریں اوڑھیں گے اور منہ بھی ڈھانپ لیں گے تو پہچانے کہاں سے جائیں گے؟ یہاں پہچان سے مراد ان کی شکل پہچاننا نہیں ہے، یہاں ان کا بحیثیت مسلمان کے پہچانا جانا مراد ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں پہچان لی جائیں کہ کون خاتون جا رہی ہے، اس کے لیے تو پھر چادر اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر زیادہ اچھی پہچان ہوتی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں مسلمان بھی موجود ہوں اور نان مسلمز بھی ہوں، تو مسلمان عورتیں ایسے ڈریس میں نکلیں، ایسی چال اختیار کریں
ایسے طریقے اختیار کریں کہ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے پہچانی جائیں، اپنے ڈریس سے پہچانی جائیں. تو یہ حجاب یا جلباب کا اوڑھنا، بڑی چادر کا لے کر نکلنا مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. گمراہیوں